وعلى سيدنا علي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الصابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبر کا دامن تھامنے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آئے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر صدمے کے شروع ہونے میں صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ اور کسی بدلے کو پسند نہ کروں گا. ناظرین کرام، آج بس ایک ایسی ہی ہستی کا تذکرہ پاک ہے کہ صبر جا کے جہاں پہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، وہاں سے اس شخصیت کا نام گرامی شروع ہوتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام. آج آپ کو بہت کچھ سننے اور سمجھنے کو ملے گا، ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا. معاملہ یہ ناظرین کہ آج ہمیں ذرا سی اگر تکلیف پہنچ جائے، بہت عام سطح کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر ذرا سی ہمیں تکلیف پہنچ جائے تو ہم بل بلا اٹھتے ہیں. سختی بڑھ جائے تو ہم زبان سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آزمائش طویل ہو جائے تو معاذ اللہ کفر تک چلے جاتے ہیں، یعنی شکران نعمت چھوڑ کر کفران نعمت شروع کر دیتے ہیں. ہماری تکلیف تو ناظرین کیا ہی تکلیف ہے، اور ہمارا صبر تو کیا ہی صبر ہے. آئیے ذرا چلتے ہیں اس اول العزم اور عظیم المرتبت نبی کی بارگاہ میں، جو صبر و شکر و استقامت و رضا کا مجسم پیکر ہیں، جو شیطان کے چیلنج پر رحمان ہی کے بن کر کھڑے رہے، جو رہتی دنیا تک صبر کا سمبل ہے، صابرین کی ڈھارس ہے اور شاکرین کا فخر ہے کہ جب جب صبر کی بات ہوگی تب حضرت ایوب علیہ السلام کی بات ہوگی، یعنی صبر ایوب علیہ السلام کی بات ہوگی. حضرت ایوب علیہ السلام ناظرین کا مقام وہ مقام ہے کہ جن کو خود رب کائنات صابر پاتا ہے، جن کو رب کائنات اچھا بندہ پکارتا ہے، جن کو رب کائنات اپنی طرف رجوع کرنے والا فرماتا ہے. یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کمپیریزن اس میں ناظرین ہو بھی نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کسی شخص کو اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر صابر کہیں، اچھا کہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی نہ ہو. لیکن جسے اللہ اچھا ہونے کی سند دے، جسے اللہ اپنی بارگاہ سے رجوع کرنے والا کہے، جسے اللہ صابر ہونے کا تمغہ دے ناظرین، تو پھر ساری کائنات مل کر اسے صابر پکارتی ہے اور رہتی دنیا تک اس کی ہستی صبر کا استعارہ بن جایا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو قوم حوران کی طرف مبعوث فرمایا. ناظرین کرام، یہ قوم بنیادی طور پر ملک کے شام میں رہائش پذیر تھی. آپ علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے. آپ کو پتہ ہے تاریخ میں یہی تمام باتیں آتی ہیں کہ بہت زیادہ مالدار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا. آپ علیہ السلام کے پاس بے شمار ان گنت مویشی تھے، لا تعداد نوکر چاکر تھے، اور زرعی زمینیں بھی موجود تھیں. آپ علیہ السلام تاجر بھی تھے اور تجارت کا سلسلہ آپ کا دور دور تک پھیلا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد سے بھی نوازا تھا. آپ علیہ السلام خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے، اصحاب کی تعداد بھی آپ کے پاس کافی تھی. یعنی آپ علیہ السلام انتہائی کبیر تھے، انتہائی امیر کبیر تھے اور بڑے صاحب و ثروت تھے. بات یہ ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا. اب آزمایا کیسے؟ یعنی آزمایا یوں بھی کہ تاکہ بعد والوں کے لیے آپ ایک مثال بنے کہ صبر کیا کیسے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ جو آنے والے ہیں وہ آپ کی صبر سے کچھ مثال بھی پکڑیں اور یہ بھی سمجھیں کہ صبر کے راستے پر چلا کیسے جاتا ہے.
آخر ناظرین آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، آپ علیہ السلام کا سب مال و متاع چھن گیا، تمام اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی، تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے، آپ علیہ السلام شدید مرض میں مبتلا ہو گئے، بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے سوائے آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے۔ آپ کی آزمائش ناظرین انتہا کو پہنچی اور قریب روایتیں بتا دی ہیں 18 برس پہ محیط تھی۔ یعنی اب ذرا سوچئے کہ آج ہم 18 برس تو کیا 18 ماہ کی آزمائش پر تڑپ جاتے ہیں۔ 18 ماہ تو چھوڑیے صاحب، 18 ہفتوں کی ہم آزمائش کو برداشت کرنا مشکل سمجھتے ہیں، یعنی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ 18 دن کی بھی اگر آزمائش ہم پہ آ جائے ناظرین تو ہم پہ وہ بھاری محسوس ہوتی ہے، ہم اچھل کود شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ مگر قربان جائیے حضرت ایوب علیہ السلام پہ کہ انہوں نے ہر آزمائش پر صبر کیا اور صرف اللہ سے ثواب کی توقع رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ مال اور دولت اور اہل و عیال آپ کو عطا کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس سے دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یہاں تک ناظرین یہ بات آپ کو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش و امتحان میں مبتلا فرماتا ہے، اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ یہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و قرب کی دلیل ہے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، بات سمیٹ رہا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج بہت سے لوگ اس وقت میرے ساتھ موجود ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں کہ ہم پر ہی یہ پریشانی ہیں، ہم پر یہ آزمائشیں کیوں ہیں۔ ان کے جوابات انشاءاللہ آج آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ملیں گے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر محمد سعید رضا بغدادی صاحب جو پہلی دفعہ ہمارے اس شو میں تشریف لائیں۔ آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں جامی صاحب آپ سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جب آپ کا نام آتا ہے تو صبر کا ایک استعارہ بن کے آپ سامنے آتے ہیں۔ اولو العزم انبیاء کرام کی فہرست میں آپ تشریف فرما ہیں، اور بات یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کی جن پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے۔ 2 باتیں میں ابتدا میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ کا تعارف بھی جن انبیاء کی فہرست میں آپ کھڑے ہیں وہ اولو العزم انبیاء ہیں۔ اتنی مشکلات کا آنا، اس کی پیچھے وجوہات کیا؟ ابتدا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں انٹرو میں فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور ایک نظام ہدایت چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جن شخصیات عظمیٰ کو نمونہ کامل بنا کے بھیجنے کا پروگرام بنایا، ہم ان کو مذہب کی اصطلاح میں انبیاء و رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایات اور احکامات کو لے کر صرف لوگوں تک پہنچاتے بھی نہیں، بلکہ اس کے لیے اسوہ کامل کا عملی نمونہ بن کر بھی دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ خوبی دی اور جامع صفات تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے ذمے جس اسوہ کو ایک نمائندگی کرنی تھی اور ایک پریزنٹ کرنا تھا وہ آپ کا صبر تھا۔ اللہ۔ تو جس طرح آپ نے شروع ہونا کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، بلکہ سیرت نگاروں نے آپ کا نسب بھی محفوظ کیا ہے۔ میں اگر سیرت ابن اسحاق سے حوالہ دوں، لکھا ہے جی نسب ایوب بن موس
بن رزاق بن ایز بن اسحاق بن ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں پشت سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام سے ہے، وہ ان کی پشت سے ہیں۔ تو اس طرح کر کے انبیاء کے نسبی اور مادری یعنی پدری اور مادری سلسلے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور یہ ایک عالی نسبی کی بہت بڑی مثال تھی۔ پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ سرزمین شام کے حوران جو علاقہ قوم تھی وہاں آپ کا آنا ہوا۔ باقی چونکہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر عبرت و نصیحت اور اخلاق کی کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، تو لہٰذا آپ کے ذاتی حالات کی بجائے زیادہ تر آپ کا جو سیرت و کردار تھا اور جو پیٹرن آف لائف تھا اس کو ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا حسن اسلوب ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ حب انبیاء کو بیان کرنے کا قرآن کا ایک منفرد اسلوب ہے کہ انبیاء کے باقاعدہ ناموں کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، تاکہ ان ناموں کو ایک تو پڑھنے کی برکت ہو، پھر ناموں کے اپنا جو صرف روحانی اثرات ہوتے ہیں، سبحان اللہ، معنوی اثرات ہوتے ہیں، تاکہ لوگ جب ان ناموں کی لسٹ میں پڑھیں تو جیسے کتنے خوبصورت جملے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام آئے تھے، پھر انہی کی اولادوں سے سلیمان علیہ السلام ہیں، ایوب علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ انبیاء کے ناموں کا پڑھنا یہ بھی ایک ہمیں اپنے وظیفہ بنانا چاہیے کہ یہ کتنے خوبصورت نام ہیں جن ناموں کا اللہ تعالیٰ ذکر اس ایک لڑی میں پرو کر کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا نسب بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ ایک لڑی میں نے کس طرح بنائی تھی۔ اچھا، اس میں ایک بات، حدیث پاک کا جو مفہوم کہ ذکر انبیاء جو ہے وہ عبادت ہے، تو ساتھ ساتھ وہ عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ صرف ذکر نہیں کر رہے ہوتے، بالکل ٹھیک، روحانی فیض صرف نہیں لے رہے ہوتے بلکہ عبادت بھی ساتھ ساتھ آپ کی ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے۔ پھر ان ناموں کے جہاں اثرات ہیں، پھر لامحالہ جب آپ کسی کا نام لیتے ہیں تو اس کی سیرت و کردار بھی معنوی طور پر اور حالی طور پر متوجہ ہو جاتی ہے، تو ایک پورا فیض ملتا۔ تو ایوب علیہ السلام کا جیسے آپ نے کہا جو ہی نام آتا ہے تو وہ صبر کا ایک بہت بڑا استعارہ بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ صبر پر بات تو بعد میں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنا فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، صابر بندے کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ، اچھا ایک بات ذرا بتائیے، میں ابتدا میں ذرا ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سمجھنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے سننے والے بھی آپ کو اسی طرح سے سننا چاہیں گے کہ ایک کیٹیگری ہے انبیاء کی، ٹھیک ہے جی، ایک کیٹیگری ہے ظاہر ہے مطلب اس میں رسولوں کی، جتنے رسول ہیں وہ تمام کے تمام نبی ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن تمام نبی جو ہیں وہ رسول نہیں ہیں، لیکن ان میں بھی ایک کیٹیگری ہے جو اولو العزم انبیاء کی ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کو اولو العزم انبیاء کے جو تاج ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں یہ ذرا بتائیے یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولو الانبیاء کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک اسوہ اور ان کا سیرت و کردار اور ان کا ایک نمونہ عمل سامنے ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی تمام کیفیتیں اور صبر کے تمام مراحل اور تکالیف کے درمیان ایک صبر کی کیفیت میں رہنا، حتیٰ کہ قرآن نے جو خوبصورت لفظ بولے اور ایوب علیہ السلام کا جو ادب بتایا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے مجھے تکلیف آئی ہے، اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف نے چھوا ہے۔ یہ آج یہ انکساری کی انتہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید میں ویسے تو معصوم ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں، لیکن اے اللہ تعالیٰ تکلیف کا نا ہم آپ کی طرف منسوب نہیں کرتے، کیا ادب کا تقاضا ہے، مجھ پر آئی ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ چلا ہے یہ کہاں سے آئی ہے، اے اللہ مجھے یہ بیان کرنے کو زیب نہیں دیتا۔ اچھا اب یہاں بات روک کے بڑھائیں گے اور یہ جملہ یہ محفوظ کریں گے ہم اس جملے کو، کیونکہ یہ جملہ آخر میں کام آئے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ آج جو ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں نا، منہ سے کفریہ کلمات نکالتے ہیں، ہائے ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، یہ جملہ جو محفوظ ہوا یہ اس وقت ہمارے کام آئے گا، اس وقت ہم گفتگو اس پہ کریں گے۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے، ایک ان کی زندگی، جب میں اس حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتا ہوں مجھے تین ادوار نظر آتے ہیں۔ ایک آپ کا شروع کا دور ہے، جہاں امارت کا دور ہے، جہاں آپ کی خوشحالی ہے، مال ہے، فراوانی ہے۔
پھر ایک دور وہ ہے جہاں آزمائش اور امتحان ہے اور تنگی اور غربت ہے اور پھر اس کے بعد بیماری ہے. پھر ایک دور ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اور بہتر آپ کو خوشحالی عطا فرما دی. تو پہلا دور جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے بے انتہا, ذرا اس کا نقشہ کھینچیں کہ وہ کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی حبیب اللہ. جی بالکل پہلے دور کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نمایاں پہلو اگرچہ صبر ہے, لیکن اس صبر کے ساتھ شکر بھی جڑا ہوا ہے. اور اس شکر گزاری کے لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا. سب سے اگر پہلی بات کی جائے تو آپ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے, سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت تھے, بڑے وجیح تھے, اور بہت متانت اور شرافت یہ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ ہوا کرتی ہے, لیکن آپ میں ایک اعلیٰ درجے کی مطلب بہت اچھا مجھے اس کی وجہ شاید یہ نظر آتی ہے کہ وہ چونکہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام, میں اسی طرح اچھا اب مماثلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا وہ مماثلت میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ چونکہ اولاد ہیں سیدنا خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی, تو اس سے فیضان آپ کی زندگی میں نمایاں طور پہ جھلکتا ہے. آپ جہاں مطلب حسین و جمیل ہیں, وجیح ہیں, وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی نعمتوں کی فراوانی سے اس طرح سے جو ہے وہ نوازا ہوا تھا کہ ایک کثیر علاقے پر آپ کی جو ہے وہ مطلب زراعت موجود تھی, اور وہ آپ کے روزگار کے طور پر بھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کثیر, جس کی تعداد بعض سیر نگاروں نے 40,000 تک لکھی ہے کہ آپ کے پاس اونٹ, بھیڑ, بکریاں, گائے وغیرہ بہت کثیر تعداد میں, 40,000 تک جو ہے وہ آپ کے پاس مطلب ریوڑ مختلف جانوروں کا موجود تھا. لیکن جو بات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہی ہے تو فیضان دیکھیے کہ وہ جھلک رہا ہے اپنے جد جو ہے وہ اعظم کا, کہ آپ علیہ السلام کے معمول مبارکہ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ ہر روز کم از کم 10 لوگوں کو پہننے کے لیے لباس عطا فرمایا کرتے, اچھا صدقہ کیا کرتے. اچھا آپ کی یہ زندگی کا معمول مبارکہ تھا. اچھا اور 10 لوگ کم از کم ہر روز آپ کے دسترخوان پر موجود ہوتے. ماشاءاللہ, یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. جی ہاں, جیسے ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے, تو آپ کے ہاں بھی 10 لوگ کم از کم جو ہے وہ دسترخوان پر موجود ہوتے, تو آپ کھانا جو ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا تو یہاں تک تھا جب تک مہمان نہ ملتا تھا کھانا نہیں کھاتے, تلاش کرنے جاتے تھے. بالکل تلاش کر کے لے کے آتے تھے. تو وہ پہلو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک جو آپ کی سیرت کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں یہ معلم کے پاس جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی. اچھا, اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت ہمیں تربیت اولاد کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہے. ہمیں ہماری ذاتی زندگی, معاشی, معاشرتی, ازدواجی, خانگی, تمام زندگی کے پہلو جو ہیں اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں میں آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے مینار نور موجود ہے. اچھا, ان کی کل اولادوں کی جو تعداد آتی ہے وہ 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں, جی 14 کل تعداد آتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے مطلب اس جو یہ واقعہ میں جب کا بیان کرنے لگا ہوں تو اس وقت وہ 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں معلم کے پاس پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ وہ کچھ دیر کے لیے باہر کسی کام سے گئے. جب واپس آ کے دیکھا تو چھت گر گئی اور وہ چاروں کے چاروں اس میں نیچے شہید ہو گئے. آپ کو جب خبر پہنچی تو آپ نے کہا کہ جس نے دیے دوسرے واپس لے لیے. اللہ اکبر. میں جو بات کر رہا تھا کہ جہاں صبر ہے وہاں شکر گزاری بھی ہے. ہر حال میں شکر گزاری آپ کی سیرت طیبہ کا جو ہے وہ ایک بہت روشن پہلو. اچھا, اللہ تعالیٰ نے کثیر مال سے پروفیسر صاحب نوازا, یعنی دولت بے انتہا, زراعت بے انتہا, تجارت بے انتہا, منصب ظاہر اتنا بڑا, اولاد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کی, گھر بار عطا کیے. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس زمانے میں شام کی اچھا ایک ان کی جو جغرافیکل ڈائنامکس یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اپنا فلسطین کے مشرق میں اور سعودی عرب کے شمال میں تو وہ ایریا تھوڑا سا جارڈن کا بارڈر اور وہ شام کا بارڈر بنتا ہے, اس طرح سے مطلب عراق کا بارڈر بنتا. اچھا اب بات یہ کہ یہ اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا لیکن شکر کی کیفیت کبھی آپ کی کم نہیں ہوئی. واہ ہے نا. اچھا یہاں پہ انٹری ہوتی ہے شیطان کی, اور شیطان نے یہی کلیم کیا تھا نا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ تو اس لیے شکر گزار ہے کہ تو نے اتنا نوازا ہے, لیکن تو دیکھ پھر اللہ نے ظاہر ہے اپنے بندے پہ مان ہوتا ہے. اب ظاہر اس پہ بات کرتے ہیں کہ جہاں اللہ نے مان میں آزمائش پہ مبتلا کیا اور تمام نعمتوں کو لے لیا, وہ کیفیت بتائیے کہ وہ جو لی گئی نعمتیں وہ کیا ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین. بہت شکریہ محترم قبلہ محمد جنید اقبال صاحب, میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ مجھے اپنے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنایا ہے.
مجھے ذاتی طور پہ خود بڑی خواہش تھی کہ آپ جیسی متحرک اور علم دوست شخصیت کے ساتھ ایک پروگرام اگر ہوتا جی عزت افزائی، بہت تو شکریہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ سر سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مصائب میں، مشکلات میں، ابتلاؤں میں ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اچھا، ابھی بات ہو رہی ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کے خانوادہ کی بات ہوئی ہے، ان پر انعامات کی بات ہوئی ہے۔ اس میں ایک دو جملے عرض کرتے ہوئے آپ کے میں سوال کی طرف آنا چاہوں گا۔ یہ کئی دفعہ یہ چیزیں پنہا رہ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے جو والد تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ وکان رجلاً عاقلاً لطیفاً حلیماً حکیماً، بڑے سمجھدار تھے، بڑے لطیف مہربان تھے، بڑے بردبار تھے اور بڑی حکمت والے تھے۔ اور اس طرح بڑی زبردست ایک اور چیز، جیسے قبلہ علامہ صاحب نے تو فرمایا نا کہ بہت سارے جانور، بہت سارے مویشی، اور اہل شام کے اندر تو بہت بڑے بڑے قطعات زمینی ان کے پاس تھے، یعنی بے شمار جائیدادیں ان کے پاس موجود تھیں۔ ان سب کے ساتھ جو ایک بہت اعلیٰ چیز ان میں پائی جاتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء کی نسل کا اور نسب کا خاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَكَانَتْ لَهُ مَوَائِدْ يَدَعُهَا لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْأَضْيَافِ۔ ان کا دسترخوان نہیں تھا، ان کے بہت سارے مختلف جگہوں پہ دسترخوان لگتے تھے، اور جو دسترخوان فقراء کے لیے تھے، مساکین کے لیے تھے، اور ہر آنے والے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان، یہ بہت خوبصورت بات ہے آپ کے والد محترم کے متعلق جو ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اس کی مثال میں سمجھیں کہ آج جیسے ہم جو ہے وہ اپنے مختلف جگہوں پر لنگر کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ دسترخوان سجاتے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، یہ ایگزیکٹلی انہی کی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کے والد مکرم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیے جملے میں عربی کے بہت خوبصورت تھے، ترجمہ بھی بیان کر سکتا تھا۔ اب کہا گیا کہ وَكَانَ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبُ الرَّحِيمِ، یتیموں کے لیے تو وہ یوں تھے جیسے ایک رحیم باپ ہوتا ہے۔ اللہ۔ وَالْأَرَامِلُ كَالزَّوْجِ الشَّفِيقِ، اور بیواؤں کے لیے تو اس طرح تھے جیسے ایک شفیق شوہر ہوتا ہے۔ وَلِلضُّعَفَاءِ كَالْأَخِ الْكَرِيمِ، اور ضعیف، کمزور، ناتواں، پسے ہوئے لوگوں کے لیے ایک کریم بھائی کی مانند تھے۔ کیا اوصاف، کتنے حسین اوصاف۔ اور آپ نے پھر آپ کے جو وکلاء تھے، جو امنا تھے، جو مشیرین تھے، جو نیچے کام کرنے والے آفیسرز تھے، جو مال مویشی اور یہ ساری جائیداد کو دیکھتے تھے، ان کو حکم دے رکھا تھا آپ نے کیا، ان لا یمنعوا من زرعہ و ثمارہ، کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو تم لوگوں نے منع نہیں کرنا میری کھیتی باڑی، کوئی پھل فروٹ وغیرہ لینے سے، کوئی اجناس کے لے جانے سے منع نہیں کرنا، و ثمارہ، اور کسی پھل کے لے جانے سے منع نہیں کرنا۔ اچھا، اب یہاں ذرا قطع کلام کی معذرت، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہی رنگ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اٹھا لیں، مطلب بیواؤں کی جو ہے دستگیری کرنا، یتیموں کی دستگیری کرنا، مساکین کی دستگیری کرنا، لنگر لگانا، کھلانا، ایسا نہیں لگتا کہ ایک ہی رنگ چل رہا ہے سارا؟ جی قبلہ، رنگ تو ایک ہی ہے، مگر مجھے یہ رنگ لگتا ہے کہ یہ رنگ جو ہے یہ رنگ مصطفیٰ کریم کا رنگ ہے، جو پھر پیچھے پوری آدم علیہ السلام کا تمام انبیاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ نور مقدس ان تمام پاکیزہ پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، حضور جس کو جو ملا ہے آپ کے در سے ملا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں جو آپ نے فرمایا، میں پرٹیکولر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنا چاہوں گا۔ جب آپ کو بہت زیادہ نعمتوں کا حصول ہوا تو قرآن پاک کہتا ہے ان الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان وہ بدبخت لعین ہے کہ جو تمہیں تنگ دستی کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ رب العزت تو تمہیں غنی ہونے کی طرف بلاتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اس کی شان ہے۔ اچھا، ابلیس نے حسد کیا آپ سے، ابلیس حسد کرتا ہے تو یہ اس وقت یہ ساتوں آسمانوں تک جاتا تھا، وہاں جا کے اللہ رب العزت سے مکالمہ کر کے کہتا ہے کہ مولا کریم ایوب جو ہیں یہ تیری نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے تیرا شکر گزار بنتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو فرماتے ہیں کذبت فانی اعلم ان یعبدنی ویشکر لی، تو بدبخت لعین جھوٹ بولتا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ میرا ہر حال میں شکر کرنے والا ہے اور ہر حال میں میرا عبادت گزار۔ کیا کہنے؟ وہ شیطان کا پھر مکالمہ جب اللہ رب العزت سے ہوتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ مولا پھر مجھے مہلت دے کہ سلطنی علیہ، مجھے اس پر مسلط کر دے، جب اس پہ مسلط کر دے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ وہ تیری عبادت کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک نے کہا جاتا ہے کہ سوائے دل اور آنکھوں کے ایوب علیہ السلام کی جسم پر اور آپ کے مال و متاع پہ اس کو مسلط کر دیا۔ وہ واپس آتا ہے،
ایک چیخ مار کے اپنے شیطانوں کو بلا کے کہتا ہے آدم علیہ السلام کے بعد آج سب سے بڑا مجھے کام ملا ہے تو میری مدد کرو. یعنی بیٹل گراؤنڈ بن گیا نا, بیٹل گراؤنڈ یوں کہیے دوسرے لفظوں میں کہ رحمان کا اور شیطان کا بیٹل گراؤنڈ بن گیا. ایگزیکٹلی یہاں بیٹل گراؤنڈ ہے. جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو سیدنا ایوب, 2-3 روایات ہیں مگر کہا جاتا ہے کہ شیطانوں نے جو ان کے بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں یہ اپنے بڑے بھائی کے گھر کھانا کھا رہے تھے, شیطانوں نے وہاں محاصرہ کر کے سنگ باری کی, ان کو شہید کیا. ایک یہ ہے کہ زلزلہ کے سبب وہ چھت گر جاتی ہے اور بہرحال اولاد چلی جاتی ہے, ساری اولاد جو ہے وہ آپ کی شہید ہو جاتی ہے. یہ شیطان باغا سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس آتا ہے. یہ بہت کمال اور اعلیٰ, میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کی یہ اس کو کلائمیکس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ آتا ہے تو آ کے قبلہ جنید صاحب وہ آ کے کہتا ہے نماز پڑھتے ہوئے, وہ آ کے کہتا ہے ایوب تم نماز پڑھ رہے ہو حالانکہ تیری ساری اولاد ہلاک ہو چکی ہے. سبحان اللہ. وہو قائم یصلی, وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. قربان جائیں ایوب علیہ السلام نے نماز نہیں توڑی, نماز مکمل کی. پھر اس کی طرف متوجہ ہو کے بہت خوبصورت جملہ الحمدللہ الذی آتانی ثم اخذ منی ثم قام وشرع فی صلاتہ. آپ نے فرمایا اس رب کی میں نعمتوں کا کیسے شکر ادا کروں کہ جس نے مجھے پہلے نعمتیں دی پھر مجھ سے لی. اور جب یہ جملہ بولا تو اس کے بعد کہا کہ ثم قام, فرمایا بدبخت تو چلا جا, یہ نعمتیں آئی بھی اسی کی طرف سے تھی, کیا بات ہے. آپ پھر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے پھر آپ نے نماز شروع کر دی. اللہ. پھر وہ جاتا ہے, یہاں میں ایک جملہ بس ایڈ کر کے اجازت چاہتا ہوں, پھر وہ جاتا ہے اور جا کے آپ کے مال و متاع کو ہلاک کرتا ہے, سب کو ختم, سب کچھ ہلاک کر دیتا ہے. آگ کا ذکر آتا ہے, دوسری چیزوں کا ذکر آتا ہے. بہرحال تمام مال مویشی ختم ہو گئے, تمام اجناس اور کھیت اور پھلوں کے درخت تو ختم ہو جاتے ہیں. پھر آیا ہے, پھر نماز پڑھ رہے تھے, پھر یہی جملہ بولا, کہا کہ اب تو تیرا مال و متاع اور ہر چیز ختم ہو گئی. یہاں ایوب علیہ السلام نے پھر نماز کے بعد متوجہ ہو کے یہاں بہت خوبصورت بات کی. آپ نے فرمایا دیکھو میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے نعمتیں دی, دے کر لی. اور پھر اللہ نے یہ کہا ہے انما الاولاد فتنۃ انما المال والاولاد فتنہ, کہ مال بھی فتنہ ہے, اولاد بھی فتنہ ہے. للرجال والنساء, مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. اور فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے سب کچھ لے لیا ہے, اس وجہ سے لے لیا ہے کہ ایوب فراغت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ. اللہ. اب ناظرین کرام میں آپ سے مخاطب, اب آئیے اس گفتگو کے بعد جو ابتدائی گفتگو ہوئی ہے, درود پاک سے پہلے ایک سوال اپنے قلب کے اندر جنریٹ کرتے ہیں. یہ ساری مثالیں جو کیفیات اس وقت بیان کی گئیں, جو کچھ چھنتا رہا, بہت بڑی بات ہے صاحب یہ کہہ دینا, اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا. صبر ایوب علیہ السلام کی بات ہم کرتے ہیں, ذرا اپنی کیفیات کو ٹٹولیں. کانٹا چپتا ہے ہم ہائے ہائے کرتے ہیں, کچھ چلا جاتا ہے شکوے کرتے ہیں, بات آگے بڑھ جائے کفر کرتے ہیں معاذ اللہ. ہم کہاں کھڑے, وہ کہاں تشریف فرماتے ہیں. درود پاک کا نذرانہ. اور جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے حوالے سے بات ہوگی. ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے, جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی بیماری تھی کہ لوگ ان کے قریب نہیں آ سکتے تھے, مطلب قرات میں. کیا انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں دیتا ہے؟ یہ سوال میں کروں گا علماء کرام سے. ہمارے ساتھ رہیں. درود پاک کا نذرانہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا. ایک بار
بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے اور آج ان کی بارگاہ میں ہدایت پیش کیے جا رہے ہیں. ان کے غلاموں، ان کے چاہنے والوں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جہاں ذکر کرنے والے اس کی برکتیں لے رہے ہیں، آپ سننے والے بھی ضرور انشاءاللہ اس کی برکتیں لیں گے. لیکن ایک بات ناظرین جو بہت اہم ترین ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سی ایسی بیماری تھی جس کے بارے میں نے آج بہت سے سو کالڈ اہل علم جو ہیں ان کے منہ سے بھی یہ جملے نکلتے ہوئے دیکھے، ان کی زبان بھی پھسلتی ہوئی میں نے سنی ہے. یہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کو ایسی بیماری تھی، آپ دیکھیے کہ وہ چھونے سے بھی جو ہے ٹرانسفر ہو جاتی تھی. اچھا جی، اگر چھونے سے ٹرانسفر ہو جاتی تھی تو جو زوجہ محترمہ 18 برس تک ان کی خدمت کرتی رہیں ان کو بیماری ٹرانسفر کیسے نہیں ہوئی؟ اور پھر بات یہ ہے کہ جو نبی ہے کیا اس کا یہ ڈیکورم ہے، اس کا پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی بیماری دے جو معاذ اللہ کراہت کا سبب ہو؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ناظرین وہ جو 18 برس کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نوازا وہ کیا نوازا؟ جامی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ پہلے تو یہ بتائیے بڑا کیٹیگوریکل بیماری کون سی تھی آخر آپ کو یہ 18 برس جو پریویل کر گئی اور جس کے بارے میں اسرائیلی روایات جب ہم پڑھتے ہیں تو وہی مسلمانوں کی زبان پہ جو ہے نظر آتی ہیں؟ خوبصورت آپ نے جملہ فرمایا. ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ ایک بات بڑی کلیہ لکھی ہوئی ہے، انبیاء کی عزت و تکریم کے تناظر میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس سے بعد میں یا اس کے زمانے میں لوگ نفرت کریں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ہدایت ربانی کا کام لینا ہوتا ہے تو وہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ایک دفعہ کسی میں ایسی بیماری دیکھ لے جو باعث سے نفرت ہو تو وہ بندہ اس کے قریب نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ اہتمام رکھا ہے. تو لہٰذا تفسیر کبیر والے نے بڑا خوبصورت جملے لکھے ہیں. ان کا کہ ایسی تمام اسرائیلی روایات غلط ہیں، یہ من گھڑت ہیں. بس جو قرآن نے بیان کیا اتنا ہے کہ ان کو شدید طریقے سے آزمایا گیا. اور بعض روایتوں میں جو یہ جملے لکھے ہیں کہ ان پر شیطان کو مسلط کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ ایسے جملے لکھے گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء پر شیطان کو ایسا تسلط نہیں دیتا. بس اس کو ایک مجبل ہی رکھنا چاہیے کہ وہ ایک آزمائش تھی اور اس آزمائش کے لانے میں شیطان سبب ضرور بنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف شیطان کو نہیں دکھانا ہوتا، اس زمانے کے تمام انسانوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ بندہ جو نعمت فراوانی میں اتنا وہ تھا، اعلیٰ جگہ پر تھا اور شکر کی کیفیت میں تھا، اسی بندے کو دیکھیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور کوئی ساتھ بھی نہیں رہا، تب بھی اس کے تعلق معاملہ میں کوئی فرق نہیں آیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بڑی اہم بات وہ دیکھیں نا، روایت یہ بتاتی ہے کہ یہاں تک ہوا کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رحمت سلام اللہ علیہ مطلب آپ کو جو ہے وہ نوکری تک کرنی پڑی، اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سلسلہ چلانے کے لیے آگے. کمال یہ کہ شکوہ نہیں تھا. اچھا میں اس کو اس بات سے دیکھتا ہوں، میں تو سچی بات ہے ہر بات کو عقیدت اور عشق کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. شیطان نے کلیم کیا نا تیرا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا میرا ہے. یہ جو میرا ہے نا، میرا اون کرنا، یہ بڑا ایک تفاخر والی بات ہوتی ہے. یہ میرا ہے تو میرا ہو کے ثابت کر کے دکھایا کہ ہاں میں تیرا ہوں. ایوب علیہ السلام نے ثابت کیا. اچھا اب بات یہ ہے بیماری کا ایک فیز آیا، 18 برس گزار لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکر اور صبر کے بدلے میں کہ میں تیرا ہوں، یعنی وہ جو کلیم ایوب علیہ السلام نے کیا میں تیرا ہوں، اور اللہ نے یہ چاہا کہ تو میرا ہے. اب کیفیت یہ ہے کہ جب تو میرا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. وہ جو نعمتیں دیں پھر کیا دیں اور کیسے دیں یہ بتائیے ذرا. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ ان واقعات کے ذریعے ہمیں سبق بھی دیتا ہے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 2 جگہوں پر کہتا ہے کہ میں نعمت کے دروازے کھولتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو فرماتا ہے کہ جو بندہ صحیح معنی میں متقی ہو جائے تو اس کو میں اس جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ یعنی تقوی بنیادی طور پر وہ طاقت ہے جو رزق کے تمام منابع کو آپ کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کرے گا. سبحان اللہ. اور اس کا تجربہ ہم اولیاء کے مزارات پر کرتے ہیں. آپ داتا صاحب کے مزار پر بھی چلے جائیں، آپ کو رزق کی اتنی فراوانی نظر آئے گی کیا پھر تمام اسباب یہاں ختم ہو جائیں. دوسرا معاملہ ہے صبر کا. صبر کرنے والے کو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی معیت خاصہ دیتا ہوں تو صبر کا جب وہ رزلٹ دینے پر آتا ہے
تو قرآن نے یہ جملے بار بار دہرائے کہ ہم نے جو کچھ دیا تھا وہ بھی سب کچھ لٹا دیا، لیکن اس کی مثل اور بھی بہت کچھ دے دیا۔ اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ صبر صرف پچھلی نعمتوں کو بحال ہی نہیں کرتا بلکہ اس پر دگنا سے بھی زیادہ اثرات لے کے آتا یعنی ہے۔ ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی لیا وہ تو دیا ہی دیا، وہ بھی دیا، اس سے زیادہ عطا کر اس دیا۔ سے زیادہ دیا۔ اللہ، پھر لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان آزمائش کے مراحل سے گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑوں کی وہ جو تھی وہ ایک آب زمزم کو جاری کر کے دیا، اور وہ قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے جب معاملات چلے تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ایوب علیہ السلام صبر میں پورا اترا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایوب اذ نادا ارکض برجلک، اے ایوب علیہ السلام آپ اپنی ایڑیوں کو تھوڑا سا زمین پر رگڑ دیں، ھذا مغتسل بارد و شراب، اس سے ابھی ایک چشمے نکلے گا، ٹھیک ہے، یہ ٹھنڈا ہوگا، یہ آپ کے پینے کے لیے سرسبز و شادابی کا باعث ہوگا۔ آپ نے جب وہ پیا تو آپ کی زہری وہ نہائے پہلے زہری غسل کا بیماری حکم، ختم ہو گئی، جب اس کو پیا تو اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ غسل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونے کی شکل میں مکڑیوں کی طرح اور ٹڈی دل کی طرح سونے کی ڈلیاں بھی آ رہی تھیں، اچھا، اور آپ ان کو چن چن کے پیار کے ساتھ رکھ رہے تھے، اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لاڈ کے ساتھ پوچھا اے ایوب علیہ السلام اب ان نعمتوں سے کھیلنے کا آپ کا وقت آ گیا ہے، اللہ، تو آپ نے کہا یہ آپ کی نعمتیں ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایک لمحے ذرا وہ منظر ذرا بتائیے کہ آپ کو پہلے حکم ہوا کہ آپ نے غسل کر لیا چشمے سے، اب آپ پانی پی رہے ہیں اور چشمے میں آپ موجود ہیں، اور یہ سونے کی ٹڈی دل جو ہیں وہ آنا شروع ہے، آپ نے دامن میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ مان کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ جو لیا تھا اس سے زیادہ لینا شروع کر دیا۔ ہاں، تو ذرا کیفیات بتائیے اور بتائیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایوب علیہ السلام پھر جب اس سارے مرحلے سے گزرتے ہیں تو آپ کی زوج محترمہ موقع پر موجود نہیں، اور آپ کو ایک روایت کہ جنت کا لا کر فرشتوں نے لباس بھی پہنایا، سبحان اللہ، آپ بالکل اسی طرح شباب تام کے ساتھ ایک خوبصورت جسمانی پیکر کی شکل میں بیٹھے ہیں، اور وہ سارے آثار ختم ہو گئے ہیں۔ جب آپ کی بیگم آئی وہ آپ سے ہی پوچھنے لگی کہ میرے ایک شوہر صاحب تھے پہچان نہیں پا رہی، وہ بڑی تکلیف میں تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام ذرا انتظار کی کیفیت میں بیگم کو رکھتے ہیں، وہ کہتے دیکھیں ادھر ہی کہیں ہوں گے، وہ پھر بعد میں کہتے ہیں اللہ کی بندی میں ایوب ہی ہوں، تو میں جس طرح پہلے تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی دوبارہ حسن دیا ہے، سبحان اللہ، پھر بہت خوش ہوئی۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ وہ روایتوں میں پڑھ رہا تھا کہ اس سے زیادہ حسن عطا کر دیا ایوب علیہ السلام کو، جوانی اس سے زیادہ عطا کر دی، بیگم کا بھی یہی معاملہ تھا ان کی کہ ان کو بھی جو ہے جوانی زیادہ عطا کر دی، حسن زیادہ عطا کر دیا، اور اولادوں کی بھی کثرت ہوئی، پھر اس کے بعد جا کے کثرت ہوا۔ اچھا، اب یہاں ایک پہلو جو بہت اہم ہے، اور میرا خیال ہے جتنی ہماری بیٹیاں، جتنی ہماری مائیں، جتنی بہنیں اس وقت ہمیں سن رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس پہ آپ گفتگو ذرا سیر حاصل فرمائیں کہ ہم عموماً ایوب علیہ السلام کو تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا پورشن ان کی زندگی میں ان کی زوجہ محترمہ کا، حضرت بی بی رحمت سلام اللہ علیہ کا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہہ دینا آسان ہے 18 برس، علامہ صاحب 18 برس ایک ساتھ رہنا، اور 18 برس ان صحبتوں کو برداشت کرنا، اور اس طرح کی تکلیف میں جس میں آپ چل پھر بھی نہ سکتے ہو، تمام لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب ذرا یہ بتائیے ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اچھے برے حالات میں آپ کے ساتھ رہیں، جو کردار ادا کیا وہ اور جو آج کی خواتین ہیں وہ، ذرا کمپیریزن تو کریں، ہم تو ایک لمحے میں شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدہ رحمت بنت افرایم آپ کا نام بتایا گیا ہے، آپ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ جو ہے اس کا یہ پہلو ہمارے لیے، ہماری ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے لیے مشعل راہ ہے، مینارہ نور ہے کہ آپ نے پہلے ایک آسودگی کی زندگی، بہت فراوانی کی زندگی، کشائش کی زندگی جو ہے وہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ گزاری، اور پھر وقت اور حالات پلٹے، جیسا کہ تلک الایام نداولها بین الناس،
ہم دنوں کو لوگوں پر پھیرتے رہتے ہیں، وہ دن پھر گئے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ جاتا رہا. اب نہ مال و متاع ہے، نہ وہ مطلب کہہ لیجیے کہ عیش و عشرت ہے، نہ وہ محل ہیں، نہ وہ غلام ہیں، نہ وہ نوکر ہیں، نہ وہ خدام ہیں، نہ ہی مطلب کہہ لیجیے کہ ایک دولت کی فراوانی ہے. ایک بہت زیادہ مطلب اللہ کی طرف سے آزمائش کا معاملہ چل رہا ہے. لیکن اس لمحے، اس گھڑی میں کہ جب آپ کے بہت قریبی لوگ بھی، آپ کے بھائیوں کا بھی ذکر ملتا ہے یا دیگر آپ کے عزیز و قارب کا بھی یا آپ کے دیگر لوگوں کا، کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے آپ سے انہوں نے سب نے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی. تو سیدہ رحمت بنت افراہیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک سائے کی طرح سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کی اس تکلیف کی اور مشکل کی اور مصائب کی زندگی میں آپ کا پورا پورا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 18 برس کا ایک طویل وقت ہے کہ جب آپ علیہ السلام بالکل ایک معذوری کی کیفیت میں ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی ہیں، جا کے کچھ محنت مشقت کر کے آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتی ہیں. اچھا، انسان تو ویسے مایوسی میں چلا جاتا ہے. 18 برس کہہ دینا، کہتا اب تو ڈیڈ ہو گئی زندگی، اب کیا؟ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دم جو ہے ریورسل اور ایسا ہو کہ بام عروج پہ نظر آئیں دوبارہ؟ جی، یہ تو استقامت اور مطلب اس کا صبر جیسے قبلہ جامی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. اور آپ دیکھیے کہ پھر آپ سیدہ رحمت بنت افراہیم جو ہے وہ یہاں تک کہ آپ کے نہ صرف مطلب علاج معالجہ، آپ کی مطلب اس تکلیف میں آپ کا پورا خیال رکھنا، جس کو ہم کہہ لیں کہ نرسنگ پوری کرتی ہیں، آپ کو جو ہے وہ قضائے حاجات وغیرہ کے لیے لے کر جاتی ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، مطلب بالکل ہر چیز میں آپ کا ساتھ دے رہی ہے اور کسی چیز سے کوئی مطلب اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کر رہی. اللہ. اور پھر کام بھی کر رہی ہیں. جی ہاں، گھر کے کام بھی کر رہی ہیں. جی ہاں، گھر کا کام کاج اور پھر محنت مشقت جی ہاں وہ بھی کر کے آپ اپنے گھر کا سلسلہ جو ہے اس کو بھی چلا رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھیے کہ جب کسی وجہ سے آپ جو ہے وہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی خدمت میں کسی معذوری کے سبب سے تاخیر سے جو ہے وہ حاضر ہوتی ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت پھر ایک قسم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت پہلے بلایا اور آپ نے آنے میں تاخیر کر دی. تو آپ تھوڑا سا جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ذرا اس بیماری سے نکل جاؤں تو میں آپ کو 100 کوڑے لگاؤں گا. اس کا بیان پھر قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاری کا یہ صلہ ہے. مفسرین نے لکھا کہ جب وہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا فرما دی، تو چونکہ اپنے قسم بیان فرمائی ہوئی تھی، اب قسم کو پورا کرنے کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ کی اس خدمت گزاری، اس وفا شعاری کے صلے کے طور پہ وہ کوڑے پھر ان کو نہیں لگنے دیے، اور نہ ہی اپنے نبی علیہ السلام کی اس قسم میں ان کو حانث ہونے دیا کہ یہ قسم توڑ دیں، قسم بھی نہ ٹوٹے اور ادھر جو ہے وہ میری بندی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کہ جس نے اس قدر میرے بندے کا، جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ان کا خیال رکھے، ان کی خدمت گزاری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ سورہ صاد کی آیت مبارکہ نمبر 44 بنتی ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. آپ کو حکم فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو اور اس کو مارو، جس میں 100 تنکے لے لو جو اس کے برابر سمجھ جائیں، تاکہ اور قسم نہ توڑو، ہلکا سا مار دو. جی ہاں قسم، یہ 100 تنکے ہیلا کر لو. جی ہاں ہیلا، یہ ہیلا شرعی ہے اور اس کے بارے میں پھر آگے جو ہے وہ ہماری شریعت اسلامیہ کا پورا ایک باب ہے ہیلا شرعی کا، جو مختلف جو مطلب کہ لیجیے شریعت کے معاملات میں اس کو اسی دلیل کے ساتھ جو ہے اس کا اثبات کیا جاتا ہے. یہاں پر جیسے آپ نے بات کی کہ شکر گزاری، وفا شعاری، تابع داری، یہ جو نمایاں اور روشن پہلو سیدہ جو ہے وہ رحمت بنت افراہیم کی زندگی کا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کا تقابل آج کی خواتین کے ساتھ اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کے ساتھ اگر ہم کرنے کے لیے جو ہے وہ بات کریں تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی کی مطلب کہہ لیجیے کہ وہ صبر اور استقامت کی باتیں، اس کو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات کے ساتھ اور آج کے معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے بیان کرتے تو حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں بات بات پر اپنے خامن سے جھگڑتی ہیں اور بلا وجہ پھر طلاق کے مطالبے تک چلی جاتی ہیں، اور مطلب جیسے آج کل کے مطلب طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر وہ عورت جو بغیر کسی وجہ کے، یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات گھروں میں ہوتی ہیں جو مطلب آپ دیکھیں یہاں تو بہت بڑی وجوہات پائی جاتی ہیں، یہ کچھ بھی جیسے آپ نے اشارہ کیا باقی نہیں رہا، لیکن پھر بھی آپ ایک استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. نہ صرف یہ وہ جو 100 کوڑوں کی بات ہوئی تھی
خدا نہ خواستہ آپ وہاں پہ یہ فرما سکتی تھی کہ آپ تو بیماری میں، اس کے باوجود آپ مجھے 100 کوڑے ماریں گے، میں جا رہی ہوں چھوڑ کے، بس آپ نے نہیں کیا ایسا، ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جو بات بات پر جھگڑتی ہیں اور بلا وجہ شوہر سے جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے خلا لے، جیسے آج کل مطلب طلاق تو عورت مت دیتا یا نہیں دیتا، خلا کی مطلب بہت زیادہ ایک ریشو بڑھ گئی ہے، تو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بھی عورت جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گی، اور فرمایا کہ جنت کی حوریں جب ایسی عورتوں کو وہاں سے دیکھتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قتل کر دے، تو ایک ایسے شخص کو ایذا دیتی ہے جو تیرے پاس مہمان ہے اور کچھ دن کے بعد وہ ہمارے پاس آئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پروفیسر صاحب وائنڈ اپ نوٹ، اور وائنڈ اپ نوٹ میں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری شخصیت ہم نے ڈسکس کی ہے، بنیادی طور پر ان کے فضائل بیان ہوئے، ان کا شکر بیان ہوا، ان کا صبر بیان ہوا، آزمائش امتحانات، آج کے دور یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، ان کا شکر، ان کی آزمائش، اور آج کا مسلمان کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم تو بات بات پر شکوے کرتے ہیں، بات بات پر، جی بتائیے۔ جی جنید صاحب دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ صبر اصل میں ہے کیا۔ تو صبر کی تعریف یہ ہے کہ مصائب اور مشکلات کے آنے پر شکوہ کنا نہ ہوا جائے، اس کا شکوہ نہ کیا جائے، نہ رب سے شکوہ کیا جائے نہ لوگوں سے شکوہ کیا جائے۔ اسی طرح امام سلمی نے طبقات صوفیہ میں لکھا ہے کہ ہر شے کا جوہر ہوتا ہے، انسان کا جوہر عقل ہے اور عقل کا جوہر صبر ہے۔ اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام کشیری رسالہ کشیریہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ جس طرح صبر کی اہمیت یہ ہے کہ جیسے انسانی جسم میں سر کی اہمیت ہے، سر سلامت ہے تو جسم سلامت ہے، سبحان اللہ، اور اگر سر سلامت نہیں ہے تو جسم بھی سلامت نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا جس کا صبر ہے اس کا ایمان ہے اور جس کا صبر نہیں ہے اس کا ایمان نہیں۔ خدا نہ فرمایا کہ اس میں ایک بات اور پروفیسر صاحب کہ صبر کی جو مجھے اعلیٰ شکل نظر آتی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں مصیبت آئی انسٹنٹلی انسان کے منہ سے، مسلمان کے منہ سے نکلنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واہ واہ، میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ سر بہت خوبصورت بات کی ہے، اس کو بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ صبر مصیبت کے آنے کے شروع میں کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں مبتلا ہو گئے، شکوہ کنا ہوتے رہے، بیماری ختم ہونے کے بعد آ گئی، قریب آ گئی، اب سب کچھ ختم ہو رہا ہے، بحال ہو رہی ہے آپ کی طبیعت، تو اب آپ کہیں جی مولا تیرا شکر ہے، نہیں، وہ تو سرنڈر کرنا ہوا نا، ہاں جی، سبمٹ کرنا کہاں ہوا، سبمٹ کرنا کہاں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مصیبت کے آنے کے شروع میں۔ اچھا، پھر یہ بڑی اہم بات ہے سر کہ 3 چیزیں ہیں، اس کے 3 درجات ہیں بیسیکلی، ایک صبر ہے، ایک مصابرہ ہے اور ایک صبر جمیل ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ کی زبان خاموش ہو جائے، آپ شکوہ نہ کریں۔ مصابرہ یہ ہے کہ ہر صبر کے وقت کوئی تلخی پیدا ہوتی ہے، صبر کی اپنی ایک تلخی ہے، اپنی ایک بے قراری ہے، بے چینی ہے۔ ظاہر ہے انسان مصیبت کے آنے پہ خاموشی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس بے چینی کو بھی ختم کر دینا مصابرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سر صبر جمیل کہتے ہیں کہ آپ اس لیول کا صبر کریں کہ جو شخص آپ کی حالت کو دیکھے، آپ کے دل کی طمانینت کو دیکھے، آپ کے اعمال کی کنٹینیوٹی کو دیکھے، آپ کے چہرے کے تبسم کو دیکھے تو کوئی محسوس نہ کر سکے کہ آپ پہ کوئی آفت آئی ہوئی ہے۔ یعنی اندر جو ہے آنسوؤں کی سمجھ لیجئے کہ سیلاب بپا ہو اور آنکھیں جو ہیں بالکل ایک دم خشک نظر آئیں، چمک رہی ہو خوشی مولا کے سامنے، اللہ الحمدللہ۔ تو اس کو کہتے ہیں سر صبر جمیل، یہی انبیاء نے مانگا ہے اور یہی مطلوب ہے۔ اب آج کے دور میں فائنل نوٹ پہ، آج کے دور میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم نے اتنا ڈسکس کیا، یعنی بیونڈ دی امیجنیشن ہے نا صاحب، 18 برس کہہ دینا آسان ہے، ہم تو 18 گھنٹے کوئی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا تو دیکھیں نا، مال چلا جائے ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں، اولاد چلی جائے معاذ اللہ ہم کفریہ جملے تک کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ میں ہی ملا تھا یا میرا ہی گھر ملا تھا، اس حد تک ہم چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ایون یہ ہوتا ہے کہ ہم تو لوگوں پہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں، کوئی کینسر کا مریض ہو، ہیپیٹائٹس کا مریض ہو یا وینٹیلیٹر پہ ہو، ہم کہہ دیتے ہیں عذاب میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یا خدا نہ خواستہ ہم اپنے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم پہ یہ عذاب کیوں نازل ہو گیا، یعنی ہمارا ڈائریکٹ اللہ سے شکوہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے کیسے صبر کرنا چاہیے؟ جی بالکل، آج کے ادوار میں اپنے آڈینس سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں 2 طرح کے حوال ہیں، ایک
وہ لوگ ہیں اس سوسائٹی کے اندر جن کو اللہ رب العزت نے بہت مال و متاع دے رکھا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو تنگ دست ہیں، جو فاقہ مستی میں ہیں، یا جو جن پہ تکالیف ہیں، جسمانی تکالیف ہیں یا معاشی تکالیف ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسوہ ایوب علیہ السلام کو سامنے رکھتے ہوئے صبر سے کام لیں. اچھا، یہ جو دونوں چیزیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ شکر اور صبر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انسان پر جیسے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ کبھی خوشحالی کے دن ہوتے ہیں، کبھی تنگدستی کے دن ہوتے ہیں، تو کہا گیا کہ شکر جو ہے وہ مال کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. شکر کرنے والا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کے پاس نعمت ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور صبر کرنے والا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ صبر کرتا ہے. تو زیادہ مقام جو ہے صبر کرنے والے کا ہے. یہاں میں ایک اہم آخری بات بڑی وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ایک اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ مولا کریم یہ کیا معاملہ ہے کہ جو نیکوکار بندہ مومن ہوتا ہے اس پہ تو زمین تنگ کر دیتا ہے، نعمتوں کی فراوانی تنگ کر دیتا ہے، اور جو بندہ کافر ہے جو تیرے نافرمان ہیں ان کے لیے زمینوں کی وسعت ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے. مطلب اس کو ہم آسان اگر کر کے کہیں کہ ایک نبی نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، ہو گیا امت کی ترغیب کے لیے. شکوے سے بہتر میں خالی سوال کا ورڈ ہے. بالکل اسی معنی میں جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان النعمت لی والبلاء لی، کہ نعمتیں بھی میری ہیں اور آزمائشیں بھی میری طرف سے ہیں. اب فرق یہ ہے کہ جو بندہ کافر ہے اس نے چونکہ اس کی جو نیکیاں دنیا میں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہی اس کو اس کا اجر دے دوں اور اس کو نعمتوں کی فراوانی دے دوں، اس کا آخرت میں اجر نہیں ہے. اور جو بندہ مومن ہے اس کے گناہوں کو دیکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دنیا ہی میں اس کے گناہ ختم ہو جائیں، لہٰذا اس کے اوپر سختی، اس کے اوپر نعمتوں کی تنگی آتی ہے، لہٰذا تاکہ اس کے ذنوب کا کفارہ ہو جائے اور قیامت کے دن اس کے ذمہ ذنوب نہ رہیں اور صرف حسنات رہیں. بالکل ٹھیک. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اس